لیکن جب اسی طرح کی عبارتیں ہم ان کے بزرگوں کی دکھاتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی صرف 2-3 ہی گستاخیاں ثابت ہے نا، باقی وہ تو تقریباً 2000 کتابوں کے مصنف ہیں، تو اشرف علی تھانوی صاحب کی کوئی خدمات نہیں ہے۔ ان کو تو آپ کا مکتبہ فکر ایک لمحہ نہیں لگاتا کافر، گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا کچھ گندی گالیاں دیتے ہوئے، ایک لمحہ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں۔ تو ان کی بھی تو 1-2 عبارتیں ہی ہیں نا، تو آپ کے بزرگوں کی اگر 1-2 عبارتیں لکھی ہیں نکلی ہیں تو کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی ہے، باقی خدمات دیکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں جی جن کا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ سے غلطی تو ہوگی لیکن گستاخ رسول نہیں ہوگا اولیاء اللہ۔ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا کبھی جو ہے وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ پھر ولایت بھی جائے گی اس بندے کی۔ اگر آپ کتابوں کو غلط کہیں گے پھر پرسنالٹیز بھی نہیں ہے، پھر ان پرسنالٹیز کے ہمیں کوئی حوالے نہ پیش کرے کہ جی ہاں جی فلاں جگہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے، نہیں، وہ کتابیں ان کی نہیں ہیں، تعریف شدہ ہیں، لہٰذا ان کے حوالے نہ ہم پہ کوئی دوست نہ اس حوالے سے اس کی ڈالنے کی کوشش کریں۔ میرے پاس کتابیں پہنچی ہیں، میں کتابوں پہ ان کی شخصیات کا فیصلہ کروں گا کہ یہ کتابیں اگر ان کی ہیں تو وہ ایسے تھے، اور اگر یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں تو میں ان کو ولی کہاں سے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں، کیونکہ کتابیں تو تعارف تھی، پھر تو مجھے تو نہیں پتا وہ کس کے ولی تھے، ہمیں نہیں پتا، ہم خواہ ان کو ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ اگر ہم ان کو گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے تو ولایت کا سرٹیفکیٹ دینا اس سے بڑا جرم ہے۔ حالانکہ یہ گستاخی کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ دے دے تو یہ بچنا والا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر بھی سیف سائڈ ہے اور اس کے اوپر گرفت بھی کوئی نہیں ہے، ہم تو اس کے پابند ہیں جو ہم تک بات پہنچی ہے۔ لہٰذا یہ اگلے دن بھی ایک بھائی مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میں نے کہا جی وہ اللہ کے ولی کے بارے میں ہے، شیطان کے ولی کے بارے میں نہیں ہے، اور اللہ کے ولی کا ڈیسیژن کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اب فلاں کو ولی بنا لیا ہے، جیلم شہر جو انہیں چن لینے، لاہور چو انہیں ولی چن لینے، تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے، اے تواڈے کول کوئی ہے اگر تو پھر تو ہمارے پاس لیں، تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا۔ آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو تو گارنٹی نبی کی زبان کے ذریعے مل گئی۔ بعد کے لوگ جو ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی راوی ایسے ہیں جن کو ایک شخص کہتا ہے کہ بہت عظیم راوی تھا، دوسرا کہتا ہے دجال تھا۔ یہ تابعین کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے لوگوں کی نہیں، تابعین میں بھی۔ اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں، اور اگر وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخان رسول ہیں۔ اس طریقے سے اہل حدیث جو ہیں دونوں کے بزرگوں کے بارے میں، یہ دونوں جو اہل حدیثوں کے بزرگوں کے بارے میں، اہل تشیع انصاروں کے بارے میں، یہ سارے اہل تشیع کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو مجھے اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب اس طرح فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہے اس طرح گستاخانہ عبارتوں پہ جو بات کرتے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں تو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ ان کے مشن میں کمزوری تھی کہ انہوں نے خاص ایک مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا تھا، ہم نے اس کام کو 4 چاند لگا دیے کہ اسی طرح کی غلطیاں جو باقی بزرگوں میں موجود تھی ہم نے لوگوں کو بتا دی۔ یہ مشن اعلیٰ حضرت کا ہی ہے۔ امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی، یہ مشن میں ان کا ہی لے کے چل رہا ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کلیم کیا ہوا ہے نا، ہمارے خلاف تو اعلان جنگ تب ہوگا جب ہم ان کو اولیاء اللہ مان لیں گے۔ ہم تو سیدنا عمر کی طرح ان کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر پہ کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ تو ہم درمیان میں ہیں، نہ تو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں ان کتابوں کی وجہ سے، اور نہ ان پہ گالی گلوچ کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں اور مرے ہوئے بندے پہ گالی نہیں کی جا سکتی، اور دوسرا ہمیں نہیں پتا ان کی کتابیں تبدیل ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ بھی ہم باچے خانی نہیں کرتے ہیں کہ جی یقیناً تبدیل ہو گئی ہیں، وہ تو بڑے چنگے سن، نہ یہ بھی سانوں کو نہیں پتا۔ کل کو 1000 سال بعد لوگ کہیں گے جی غلام احمد قادیانی بھی بہت اچھا تھا، یہ تو بس لوگوں نے تعریف کر دی ہے۔ 1000 سال چھوڑ دیں، اب بھی یہ 100 سال پورے نہیں ہوئے غلام احمد قادیانی کو، آلموسٹ تقریباً 100 سال ہوئے ہیں۔ تو قادیانیوں میں 2 گروہ بن چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، ایک لاہوری فرقہ ہے اور ایک قادیانی ہے جو احمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔
احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح موعود بھی ہے اور امتی نبی بھی ہے، نعوذ باللہ، غلام احمد قادیانی. اور لاہوری گروپ کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے تو دعوی نبوت کیے ہی نہیں، وہ تو مجدد تھے. یہ جو احمدی ان پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، آپ لاہوری گروپ کے پاس بیٹھے نا تو وہ وکالت کرتے ہیں. تو اب پھر ان کو بھی چاہیے کہ جو اپنے بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں تو لاہوریوں کی بات مانتے ہوئے غلام احمد قادیانی پہ بھی حسن ظن رکھیں کہ نہیں جی نہیں، ہمارے بزرگوں نے مناظرے کیے تھے، اس کی کتابیں موجود ہیں. تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں موجود ہیں، ان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان کے کیا عقائد و نظریات تھے، تو ہم ان کے بارے میں کیسے حسن ظن رکھ لیں؟ تو ہماری شرافت اس میں ہے کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ ہم ان کو اچھا کہتے ہیں نہ برا. ورنہ اگر آن گراؤنڈ فیصلہ کریں گے تو برائی کا ہی فیصلہ ان کے لیے کریں گے. یہاں تو ہمیں پورا کانفیڈنس ہے الحمدللہ کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ کفریاں ہیں، ان کو چھاپنے والے بھی اتنے بڑے مجرم ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں.